ایک بزرگ آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے سجدہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے، تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 3 دن کے فاقے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ گھر والوں نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے جس کو میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تقویٰ تھا ان کا کہ جس اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو لوگ تندرستی میں بھی نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، حضرت کعب احبار رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ اس آیت کا، جس دن حق تعالی شانہ ساق کی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی حشر کے میدان میں، اور لوگ اس دن یعنی حشر کے میدان میں سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے، زبردست حدیث ہے اور زبردست نصیحت ہے۔ اس لیے اللہ نے تندرستی دی ہے، بیماری آنے سے پہلے آدمی سجدہ کر لے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہماری آنے والی اولاد جو ہے وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرے گی۔ اس لیے نمازوں کا بہت اہتمام کیجیے۔ اور میری نصیحت یاد رکھیے کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں۔ یہ کہتے تھے اللہ کے سامنے دعا میں، کہتے تھے کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ بس اللہ کی بادشاہت کے ہم فقیر ہیں، کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اس لیے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ تہجد کا وقت ہے ہمارے ہاں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بھی بے نمازی پیدا نہ ہو۔ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تو دیندار پیدا فرما دے۔ اور اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میرے گناہ سارے معاف ہو گئے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ بھی 3 مرتبہ پڑھو گے تو آپ کے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔
آج سے نیت کر لو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور خواتین جو ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔